الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کل کلام لا یذکر اللہ تعالی فیہ فیبدأ بہ وبالصلاۃ علی فہو اقطع ممحوک من کل برکہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہر وہ بات جو اللہ پاک کے ذکر اور مجھ پر درود پاک بھیجے بغیر شروع کی گئی وہ ہر برکت سے محروم و خالی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے جب بھی کوئی بات کرنے لگیں، کہیں کوئی آپ کی کوئی میٹنگ ہے، اللہ کا کچھ ذکر کر لیں، کچھ درود پاک پڑھ لیں۔ آپ کہیں نیکی کا کام شروع کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے اس کو شروع کریں، اللہ پاک اس کام میں برکت ڈال دے گا۔ آسان طریقہ کیا ہے؟ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اللہ کا ذکر بھی ہو گیا، ساتھ درود پاک پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب بسم اللہ شریف اور درود پڑھنے میں دیر کتنی لگی؟ میرا خیال ہے 10 سیکنڈ بھی نہیں لگے، مگر اب اس کام میں برکت آ جائے گی۔ گھر سے نکل رہے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نکلیں، درود پاک پڑھتے ہوئے نکلیں، کاروبار پر جا رہے ہیں درود پاک پڑھتے ہوئے جائیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جائیں۔ تو ذکر و درود آپ کی زبان پر اگر جاری ہوگا تو نبی پاک نے کیا فرمایا کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو وہ ہر برکت سے محروم و خالی ہوگی۔ چاہتے ہیں کہ برکتیں آئیں، رحمتیں آئیں، اللہ رسول کا ذکر جو ہے وہ اپنی زبان پر جاری کر دیں۔ میرے حضور کے صدقے کلام پاک میں بھی خدا نے بھیجی ہے آیت درود پاک پڑھو، دیا ہے حکم خدا نے یہ اپنے بندوں کو، پڑھو نبی پہ بکثرت درود پاک پڑھو۔ سب اولیاء و مشائخ تمام غوث و قطب یہ کر گئے ہیں نصیحت، درود پاک پڑھو۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوشش کرتے ہیں ہم قرآن پاک کی کچھ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں، اور اس سے جو میسج ملتا ہے، جو پیغام ملتا ہے، وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پہلا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 62۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اب اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ آیت کا ترجمہ یہ ہے، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، بے شک ایمان والوں نیز یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہ بڑا خوبصورت یوں سمجھیے ایک سینیریو تھا، ایک زبردست یوں سمجھیے اس کے پیچھے پس منظر ہے۔ واقعہ ہے ایک ایسے صحابی کا جو تمام صحابہ میں سب سے لمبی عمر جن کو ملی، اور وہ صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ یاد یہ سب باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ 250 سال کے قریب آپ کی عمر تھی، اور آپ نے جس طرح اللہ کے نبی کو تلاش کیا ہے نا، جس طرح ایمان ان کو ملا، جس طرح نبی پاک کا ساتھ ملا، جس طرح وہ پیارے آقا کے پاس پہنچے، یہ لمبی داستان ہے۔ اور یقین کریں سیدنا سلمان فارسی کی جب بھی آپ داستان پڑھتے ہیں، سنتے ہیں،
تو ایمان ہونا دل میں تو دو باتوں کی اہمیت بڑھنی چاہیے. ایک تو ان سے پیار ہو جاتا ہے کہ کتنی اسٹرگل، کتنی محنت، اتنے سال لگا دیے نبی پاک کو تلاش کرنے میں. دوسرے نمبر پر ایمان کی اہمیت ہے کہ ایمان کی تلاش میں انہوں نے کدھر کدھر سفر کیا. آپ کو پتہ ہے حضرت سلمان فارسی انہوں نے اپنے آپ کو غلام بنا کر بیچ دیا. میں مختصر بیان کر دیتا ہوں کہ ہوا یہ تھا کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی عمر پائی اور آپ نے سال ہر سال حق کی تلاش کے لیے سفر کیا. اس زمانے میں نبی پاک دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو ان کو یہ بت پرستی اور کفر پسند نہیں تھا. یہ حق کی تلاش میں جاتے تو وہاں اس زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے جو ایمان والے تھے. راہب جس کو کہتے تھے، جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، باطل خداؤں کی عبادت نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں تو عجیب معاملہ تھا نا. کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا، کوئی ستاروں کی عبادت کرتا تھا، کوئی بتوں کی پوجا کرتا تھا. تو یہ اللہ وحدہ لا شریک کے ماننے والے تھے. تو یہ راہب ہوتے تھے جو تمام لوگوں سے دور ہو کر عبادت کرتے تھے. یہ ان کے پاس چلے جاتے، ان کے پاس بیٹھتے. جب اس کے انتقال کا وقت قریب آتا کہتے اب بتاؤ کس کے پاس جاؤں. وہ کسی اور راہب کے پاس بھیج دیتے. ان کے انتقال کا وقت آتا وہ کسی اور راہب کے پاس بھیج دیتے. اب آخری جو راہب تھا نا، جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو آپ نے کہا اب میں کدھر جاؤں. تو اس راہب نے کہا کہ اب میں دنیا میں کسی اور کو تو نہیں پاتا، ہاں اب آخری نبی کے مبعوث ہونے کا وقت ہونے والا ہے. تم ایسا کرو کہ ان کے پاس جاؤ اور ان پر ایمان لانا، ان کی خدمت میں چلے جانا. کچھ نشانیاں بتائی گئیں کہ وہ کہاں ہوں گے. تو پتہ چلا وہ مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آئیں گے. پیسے تھے نہیں مدینے جانے کے لیے. تو انہوں نے کیا کیا، سفر کرتے 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 پتہ چلا کہ ایک قافلہ مدینے جا رہا ہے. قافلے والوں کو کہا مجھے مدینے لے جاؤ. کہا پیسے نہیں ہیں، ایسا کرو مجھے غلام بنا لو، میں تمہاری خدمت کرتا رہوں گا، مجھے اس بستی میں لے جاؤ. اپنے آپ کو بیچ دیا اور مدینے پہنچے. پھر بہت وہاں پر باغ میں کھجوریں اٹھاتے تھے اور محنت کرتے تھے، پانی کے ڈول اٹھاتے تھے. آپ کی کمر میں یوں سمجھے کہ بڑی تکلیفیں اٹھائیں اور آخر کار جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے ہیں. گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانان. اب ایمان لے آئے، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. بڑا عشق والا واقعہ ہے. لیکن اب انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور میں جب آپ کے پاس آنے سے پہلے کئی ملک شام میں اور کئی ملکوں میں راہبوں کے پاس گیا تھا، بنی اسرائیل کے عبادت گزار تھے. تو یا رسول اللہ ان کا جب ذکر کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سلمان ان کا خاتمہ دین مصطفیٰ پر نہیں ہوا. پھر یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی. یعنی یہ جو میں نے آیت پڑھی نا، یہ ایکچولی ان راہبوں کے لیے نازل ہوئی. اب دوبارہ اس آیت کو سنیں. اللہ نے کیا فرمایا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. بے شک ایمان والوں نیز یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے. ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو نبی پاک نے فرمایا اے سلمان یہ آیت ان راہبوں سے متعلق ہے، ان میں سے وہ جو حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے اور ان تک میرا پیغام نہیں پہنچا، وہ تو خیر میں ہیں، مگر جنہوں نے میرا نام پاک سنا مگر پھر مجھ پر ایمان نہ لائے وہ ہلاک ہو گئے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم کیا ہوا، اس آیت سے میسج کیا مل رہا ہے کہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئے نا، اس کے بعد سے قیامت تک کوئی بھی دین، کوئی بھی ہدایت، کوئی بھی نظریہ قابل قبول نہیں ہے. صرف اور صرف دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی راہ نجات ہے. مومن ان کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا. نبی پاک کے دامن کے علاوہ پیارے آقا کی جو کہیں کہ ان کے فٹ اسٹیپ، ان کے نقش قدم، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ درست نہیں، کیونکہ جو ان کے دامن سے وابستہ ہوگا وہ اللہ کریم کی رحمت کا حقدار ہوگا. کیا خوبصورت بات. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں مومن ان کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا.
کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا، وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ ہمیں بات سمجھنی ہے۔ اس آیت کریمہ سے واضح طور پر معلوم ہو گیا، کوئی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہو، کوئی تورات کا ماننے کا دعویٰ کرتا ہو، کوئی انجیل پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہو، غرض کوئی کیسے بلند دعویٰ کیوں نہ کرتا ہو، نجات کس کو ملنی ہے؟ نجات کی راہ کون سی ہے؟ وہ دین محمدی یعنی دین اسلام ہے، اس کے سوا نجات کا راستہ نہیں۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب واقعہ سنیے گا۔ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوں گے، یعنی اعمال بھی اللہ کی بارگاہ، ہم تو پیش ہوں گے، اعمال بھی پیش ہوں گے۔ نماز عرض کرے گی، اے اللہ پاک میں نماز ہوں، ارشاد ہوگا تم بھلائی پر ہو۔ پھر صدقہ حاضر ہوگا، اے اللہ میں صدقہ ہوں، ارشاد ہوگا تم بھلائی پر ہو۔ روزے حاضر ہوں گے، یا اللہ میں روزہ ہوں، ارشاد ہوگا تم بھلائی پر ہو۔ اس طرح اعمال پیش ہوتے رہیں گے، آخر میں اسلام پیش ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا ربی انت السلام و انا الاسلام، اے اللہ تیرا پاک نام سلام ہے اور میں اسلام ہوں۔ ارشاد فرمائے گا، انک علی خیر بک الیوم آخذ و بک اعطی، بے شک تو بھلائی پر ہے اے اسلام، آج جس کی بھی پکڑ ہوگی تیری ہی سبب سے ہوگی، یعنی جس نے تیرا انکار کیا ہوگا اس کی پکڑ ہوگی، اور جس کو جو عطا ہوگا وہ تیری ہی بدولت ہوگا۔ اس کا مطلب جس نے اسلام تھاما ہوگا وہ بخشا جائے گا، اور جو اسلام کا انکاری ہوگا وہ قیامت کے دن مارا جائے گا، پکڑا جائے گا۔ اگر میرا کوئی ایسا ویور ہے جو مسلمان نہیں ہے، جو اللہ کو، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والا نہیں ہے، آج قرآن کی آیتوں کے ذریعے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ایک ہی دین جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، نبی پاک کے آنے کے بعد اب کوئی راہ نجات نہیں ہے، آپ اسلام میں داخل ہو جائیں، اللہ آپ کو اسلام پر استقامت دے۔ ہم جو ایمان والے ہیں، اللہ ہمیں بھی ایمان پر استقامت دے، کہ ایمان ہی راہ نجات ہے۔ اب ذرا سنیے گا، کچھ لوگ آج بھی، اب اصل پرابلم یہ کہ علم تو ہے نہیں، سب دیکھنا ہے، سب پڑھنا ہے، سب کی جناب اندر جانا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ تورات شریف، ٹھیک ہے۔ کس کی بات کر رہا ہوں؟ حضرت فاروق اعظم، حضرت عمر فاروق کیسی ہستی ہیں جن کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ان کا واقعہ سنیے۔ ایک بار نبی پاک کا دربار تھا، حضرت عمر آئے، ہاتھ میں تورات شریف تھی۔ حضرت عمر نے نبی پاک کے پاس بیٹھ کر تورات پڑھنا شروع کر دی، توجہ پیارے آقا علیہ السلام کی طرف نہیں گئی بلکہ تورات پڑھنا شروع کی۔ جیسے جیسے آپ تورات پڑھتے جاتے تھے نا، میرے آقا کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا، جلال شریف، نبی پاک کے چہرے پر جلال کی وجہ سے رنگ بدلتا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کو روکا، اے عمر نبی پاک کا چہرہ تو دیکھو، پیارے آقا کے چہرے کو تو دیکھو۔ حضرت عمر نے جیسے ہی نبی پاک کے چہرے کی طرف دیکھا تو جلال کی کیفیت، فوراً تورات شریف بند کیا، نبی پاک سے معافی کے طلبگار ہوئے۔ اب سنو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر حضرت موسیٰ بھی خود ظاہری زندگی کے ساتھ دوبارہ دنیا میں تشریف لے آئیں، تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرو گے تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اگر اب حضرت موسیٰ ظاہری زندگی کے طور پر واپس آ جائیں تو وہ بھی ضرور میری ہی پیروی اختیار کریں گے۔ یہ کیسا پیغام ہے، یہ کیسا میسج تھا، اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ اب اس واقعے سے مجھے اور آپ کو کیا سیکھنا ہے؟ تورات شریف تو آسمانی کتاب ہے نا، ایک عرصے تک تو معیار ہدایت یہی کتاب رہی، صدیوں تک اس پر عمل کرنے والے نجات پاتے رہے۔ وہ بلند شان والی کتاب ہے جس پر عمل کر کے اونچے مقامات لوگ پایا کرتے تھے، جس پر عمل کی برکت سے بنی اسرائیل فتح پاتے تھے، اللہ پاک کی رحمتوں کے حقدار بنتے تھے۔ تو جس تورات کو پڑھنا بھی ثواب تھا، جس کو دیکھنا بھی ثواب تھا، مگر جب نبی پاک تشریف لے آئے، محبوب ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے، پھر کیا ہوا؟ آپ نے اعلان نبوت فرما دیا۔ اب تورات راہ نجات نہ رہی،
اس پر عمل منسوخ ہو گیا۔ اب غور کریں، جب پچھلی آسمانی کتابوں کے بارے میں یہ اصول ہے، یہ حکم ہے، تو اب جو نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں، نئے نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں، نئے نئے فارمولے لوگ لے کر آ رہے ہیں، ذرا غور کیجئے وہ کیسے راہ نجات ہو سکتے ہیں، وہ کیسے ہدایت کے راستے ہو سکتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں میں سب کو سنتا ہوں، میں ذرا غیر مسلموں کے بھی کلپس دیکھ لیتا ہوں، میں ذرا بد مذہبوں کی باتیں بھی سنتا ہوں، میں ان کے دلائل بھی پڑھتا ہوں، اپنا قرآن پڑھا نہیں ہے، اپنے دین کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے، اور ان لوگوں کی باتیں سننی ہے۔ مجھے بتاؤ ہم سے کتنا زیادہ حضرت عمر کا علم ہوگا؟ حضرت عمر کو تورات پڑھنے سے نبی پاک نے روک دیا، جو کہ آسمانی کتاب ہے، اور ہم جناب جن کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں، اپنے دین کے بارے میں مضبوطی نہیں، اور غیر مسلموں کی باتیں سنیں گے، بد مذہبوں کی باتیں۔ کوئی بات دل میں بیٹھ گئی تو ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ضرور اللہ کا مجھ پر اور آپ پر احسان ہے کہ ہمیں بن مانگے ایمان دیا ہے، ہم نے اسٹرگل نہیں کی۔ حضرت سلمان فارسی کو دیکھو یار، میں نے آپ کو بہت شارٹ پہ واقعہ سنا، اب میں واقعہ پورا سناؤں رونے لگ جاؤ گے، کہ اس اللہ کے بندے نے ایمان حاصل کرنے کے لیے، نبی پاک کو تلاش کرنے کے لیے کیا کیا کیا، اپنا آپ بیچ دیا۔ میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ ہم تو پیدا ہی مسلمان گھرانے میں ہوئے، بغیر مانگے۔ اللہ نے کتنی بڑی مہربانی کی، پیدا ہوتے ہی سب سے پہلی آواز کیا سنی ہمارے کانوں نے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے ماں باپ مسلمان، میرے گھر میں اسلام۔ اللہ، کبھی سوچو اگر میں اور آپ کسی اور غیر مسلم خاندان میں پیدا ہو جاتے تو کدھر جاتے؟ کیا نہیں ہو سکتے تھے؟ کیا آج دنیا میں عیسائیوں کے بچے پیدا نہیں ہوتے؟ غیر مسلموں کے گھر میں بچے پیدا نہیں ہوتے؟ مجھے کیوں مسلمان گھرانے میں اللہ نے پیدا کیا بن مانگے؟ یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔ اچھا پھر ایک اور احسان، چلیں ایمان والا بنایا، اللہ کی بڑی مہربانی، اللہ تیرا شکر، مگر مجھے حضرت موسیٰ کا امتی بھی تو بنا سکتا تھا، حضرت عیسیٰ کا امتی بھی تو بنا سکتا تھا، اس زمانے میں بھی تو لوگ پیدا ہوئے تھے، یہ میں آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا ہو گیا، یہ کتنی بڑی مہربانی ہے۔ میں خدا کی قسم صحیح بتاؤں نا، صرف میں اور آپ ساری زندگی اسی بات کا شکر ادا کرتے جائیں تو زندگی ختم ہو جائے، شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ کتنا بڑا مجھ پر احسان کر دیا، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اللہ نے ہم پر مہربانی کی نا۔ لیکن اب ایک بات آپ سمجھ جائیے، ایمان والے تو بن گئے، مسلمان گھرانے میں پیدا تو ہو گئے، بٹ وی ہیو نو گارنٹی کہ ہم مسلمان ہی مریں گے۔ ہاں، ایمان بندہ قبول بھی کر سکتا ہے، اور بد قسمتی سے بدبختی غالب آ جائے تو اس کا ایمان اس سے چھن بھی سکتا ہے۔ ایمان کی فکر کرنی ہے، ایمان کی حفاظت کی دعائیں کرنی ہیں۔ پوری دنیا میں آج کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو موسٹ گروئنگ ریلیجن ہے نا، سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ بہت اچھی بات ہے، مگر مسلمان بھی غیر مسلم ہوتے ہیں، اس کی بھی ہمیں فکر کرنی ہے، دعائیں کرنی ہیں۔ تو اس یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ سب کی سنیں گے، آپ غیر مسلموں کو بھی سنیں گے، آپ بد مذہبوں کو بھی سنیں گے، آپ ان سے دوستیاں لگائیں گے، کیا پتہ ان کی کون سی بات۔ اب تو سنا ہے، پتہ نہیں، میں مذہبوں کے نام نہیں لیتا، مگر مختلف تہواروں میں مسلمانوں کے بچے جا رہے ہیں، آپس میں تحفے دیے جاتے ہیں۔ بھئی یہ تحفہ کیوں آیا؟ تو فلاں مذہب والوں کی عید ہے، فلاں مذہب والوں کا تہوار ہے۔ ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے، جو بندہ میرے رب کو نہ مانے، میرے نبی کو نہ مانے، میں ان کے تہواروں میں کیسے شرکت کر سکتا ہوں؟ اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، ورنہ یہی ایمان کے ضائع ہونے کا سبب ہے۔ میں آخر میں بتاؤں گا، علماء نے کچھ اسباب بھی لکھے ہیں جس کی وجہ سے ایمان ضائع ہو سکتا ہے، مگر ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ اکبر۔ ایک بزرگ ہیں حضرت ابراہیم آجری رحمت اللہ تعالی، ایک دن آپ تندور جلا رہے تھے، اتنے میں بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والا ایک غیر مسلم وہاں آ گیا۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، اسلم فلا تدخل النار، یعنی مسلمان ہو جا، جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ دعوت دینے کا انداز دیکھیں۔ میں نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے دعوت دی تھی، دوبارہ دعوت دیتا ہوں، اسی الفاظ کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ جو غیر مسلم ہیں مجھے سنیں، آ جاؤ، ایمان لے آؤ، انشاءاللہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ وہ غیر مسلم کیا کہتا ہے کہ جہنم کی آگ کے معاملے میں تو آپ اور میں برابر ہیں، کیونکہ اس نے کچھ قرآن پڑھا ہوا تھا، قرآن کی ایک آیت ہے، اس نے کہا کہ آپ ہی کی کتاب قرآن پاک میں ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے۔ تو پتہ چلا جہنم میں تو آپ بھی جائیں گے، میں بھی جاؤں گا، ہم دونوں ہی برابر ہیں۔ آپ کہتے ہو جہنم سے بچ جاؤ گے،
اچھا اب یہ آیت کس چیز کے لیے ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ پل صراط کے جو پل صراط ہے نا وہ تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، اور وہ جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے. ہر بندہ گزرے گا، مسلمان بھی گزرے گا، غیر مسلم بھی گزرے گا. انشاءاللہ ایمان والا خیر سے گزر جائے گا، کافر کٹ کے جہنم میں گر جائے گا. فرق یہ ہے، گزرنا تو ہے. اب ان بزرگ نے جب یہ آیت سنی نا، اللہ والے تھے، ایمان والے تھے، انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو ذرا اپنی چادر دو. اس کی چادر لی اور اپنی چادر اتاری، دونوں چادر لپیٹی. گھر میں ایک تندور تھا، آگ جل رہی تھی، آپ نے وہ چادر اس میں دونوں ڈال دی. تھوڑی دیر بعد خود تندور کے اندر اترے اور چادر باہر نکالی، دونوں چادریں لپٹی ہوئی تھیں. غیر مسلم کی چادر جل کر راکھ ہو گئی، ان کی چادر ویسی سلامت. خود تندور میں اترے، واپس آیا، آگ نے اثر نہیں کیا. کہ یہ فرق ہے، آگ میں غیر مسلم بھی جائے گا، ایمان والا بھی جائے گا. انشاءاللہ جہنم کی آگ ایمان والے کو کچھ نہیں کہے گی. یہ دیکھنا تھا وہ غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. تو یہ فرق ہے. ایمان ہوا انشاءاللہ، انشاءاللہ ایمان سلامت لے کر جانا ہے نا. اچھا یہی بات اللہ نے قرآن میں فرمائی. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کیسے کہہ رہے ہیں ایمان جا سکتا ہے، اللہ نے مسلمان بنا دیا اب تو گارنٹی ایمان والے ہو گئے. نہیں، اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں. پیارے آقا دعا کیا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. کیا مطلب ہوا اس کا؟ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. کون دعا کر رہا ہے؟ جس کے صدقے ایمان ملا ہے. پڑھتے ہو نا نعت میں شعر، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. وہ دعا کر رہے ہیں ہماری تربیت کے لیے کہ دل بدلتا ہے. اے اللہ دل سلامت رکھیو، ایمان لے کر جانا ہے. اچھا قرآن میں رب نے فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور نہیں مرنا مگر مسلمان. یعنی ایمان لے کر مرنا، کہیں غیر مسلم مت مر جانا. قرآن کا یہ پیغام بتا رہا ہے کہ ایمان والا بھی بے ایمان ہو سکتا ہے، ایمان والے کا بھی ایمان چھن سکتا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج سمجھنا یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. ایمان ہے تو سب کچھ ہے. نبی پاک کی راہ کے علاوہ، پیارے آقا کے طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں جو راہ نجات ہو. ادھر ادھر لیفٹ رائٹ نہیں جانا ہے. اپنے ایمان پر، اپنے دین سے محبت بھی کریں. انفارچونیٹلی ایسا بھی ہو گیا جو خاص طور پہ غیر مسلموں ملکوں میں رہتے ہیں، یہ ذرا بہت زیادہ ایلیٹ کلاس ماڈرن طبقے میں جانا آنا ہے، ہمیں بھی پتا ہے. وہ ادھر جا کے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرما رہے ہوتے ہیں، اپنے اسلامی طریقوں پر عمل کرتے ہوئے شرما رہے ہوتے ہیں. اچھا ادھر سے کوئی اٹیک ہو اسلام کے اوپر، اسلام کے طریقے پر، تو خود ہی ان کی باتوں میں ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں. ہاں جناب یہ کچھ بات مجھے بھی سمجھ نہیں آتی. تف ہے تم پر. اپنے ایمان، اپنے قرآنی حکم پر، نبی پاک کے طریقے پر آپ خود ڈگمگا رہے ہو. ارے دنیا کے کسی میدان میں جائیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں میں مسلمان ہوں، میں اپنے نبی کا امتی ہوں، اور جو قرآن و حدیث میں سب پر میرا ایمان ہے. یہ آدھا مسلمان کون سا ہوتا ہے؟ اسلام میں پورے داخل ہونا ہے اور اس پہ فخر کرنا ہے، اس پہ شرمانا نہیں. اور یہ ایمان مضبوط ہونے کی دلیل ہے. وہی پرابلم ہے نا، صحبتیں ایسی ہیں، دوست ایسے ہیں، باتیں ایسی ہیں کہ سن سن کر ان سے پیار ہو جاتا ہے، اسلام سے نفرت ہو جاتی ہے. اسلام کے کچھ اب دیکھیں نا، بہت سارے لوگ نکلے کہتے ہیں پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عورت کو جناب کس نے کہا؟ بھائی قرآن نے کہا پردہ ہونا چاہیے، نبی پاک نے کہا پردہ ہونا چاہیے. لوگ کہہ رہے نہیں، عورت کی آزادی، میرا جسم میری مرضی. یہ کیا ہے؟ یہ آہستہ آہستہ. ہم نہیں کہتے عورتوں کے ساتھ ظلم. اسلام جتنا عورتوں کے حقوق بیان کرتا ہے دنیا میں کون بیان کرتا ہے؟ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. بہن کے حقوق بیان کیے، بیوی کے حقوق بیان کیے، بلکہ نبی پاک نے تو یہاں تک فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ بہترین ہے. اس سے زیادہ کون سا مذہب عورتوں کے حقوق بیان کرتا ہے کہ ہمیں کہتے ہیں عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنا ہے، اسلام سکھاتا ہے. مگر یہاں یہ پرابلم نہیں ہے. یہاں ایکچولی آہستہ آہستہ اسلام دل سے نکالنا ہے، قرآن دل سے نکالنا ہے، حدیث. یہ ایک بات نہیں ہے، ایسی بہت ساری باتیں آئیں گی، آپ پڑھتے جائیں. یا کچھ آتے ہیں دانشور کے نام پر جو ٹی وی پہ آئیں گے، سوشل میڈیا پہ آئیں گے اور آپ کو سمجھائیں گے کہ قرآن کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، اس کا مطلب تو کچھ اور ہے. یہ پلاننگز ہیں. اور قرآن نے کیا کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے پر جو ایمان لائے گا، اللہ پر جو ایمان لائے گا وہی نجات پانا ہے، اس کے علاوہ نجات نہیں ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اگر ہمیں بچنا ہے جہنم کی آگ سے،
ہمیں بچنا ہے آخرت کے عذاب سے تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں پیارے آقا کی کیا شان، اس زمانے میں نبی پاک نے سمجھایا، ایسا لگتا ہے یہ آج کے لیے کیسی پیاری بات ہے۔ پیارے آقا نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر ایک رائٹ سائڈ پہ لکیر کھینچی اور پھر لیفٹ سائڈ پہ خط لکیریں بنائیں، اور پھر درمیان والی لکیر پر ہاتھ رکھ کر کیا فرمایا، دائیں بائیں والی لکیروں پر فرمایا ہادہ سبل الشیطان، یہ شیطان کے راستے ہیں، اور درمیان والی لکیر پر فرمایا وَأَنَّ هَذِي صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اس پر چلو۔ قرآن کی آیت تلاوت کر کے سمجھایا کہ سیدھا راستہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے، دائیں بائیں یہ عجیب عجیب راستے آتے رہیں گے جس سے اپنا ایمان بچانا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے تو بہت پہلے لکھا تھا، فرماتے ہیں جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، سائلوں دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، مفلسوں ان کی گلی میں جا پڑو، باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا۔ اور فرمایا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ یعنی دین سکھانے کے نام پر لوگ آ کر ایمان پر حملے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم اپنے دین سے بے پناہ محبت کرنے والے بن جائیں۔ میں انشاءاللہ آج آپ کو کچھ وظائف بھی بتا کر جاؤں گا، مگر ایک بڑا دل خراش واقعہ جس سے یہ احساس ہوگا کہ ایمان کیسے شیطان چھین لیتا ہے۔ امام ابو محمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے 3 عبادت گزار لوگ تھے، زاہد تھے، حج پر گئے اور جاتے جاتے راستے میں غیر مسلموں کی بستی میں قیام کیا۔ اب ان تینوں میں سے ایک کی نظر ایک غیر مسلم لڑکی پر پڑی جو بڑی خوبصورت تھی، اس اوس کی طرف اس کا دل مائل ہو گیا۔ پہلے کے زمانے میں قافلے اونٹوں پر گھوڑوں پر بہت لمبا سفر ہوتا تھا، اب صبح ہوئی تو سفر کا وقت ہے، اس نے کہا دونوں کو اگر تم جاؤ میں ذرا پیچھے آتا ہوں۔ وہ دونوں تو حج پہ روانہ ہو گئے، یہ بندہ اسی بستی میں رک گیا، اس عورت کی طرف اس کا دل آ گیا، عورت سے اس نے بات کی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو عورت نے کہا کہ میرے والد سے بات کرو، والد کے پاس گیا، والد نے کہا اس کا مہر دو۔ کہا مہر کیا ہے؟ کہا مہر بہت بھاری ہے۔ کہا بتائیے میں مہر دے دوں گا۔ کہا مہر یہ ہے کہ تم غیر مسلم ہو جاؤ، تم اسلام چھوڑ دو۔ اس بدبخت نے اس لڑکی کے عشق کے چکر میں اپنا دین چھوڑ دیا، جو عبادت گزار تھا، حج کو جا رہا تھا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کدھر جا کر ایمان گیا اس کا، حج کے راستے میں شیطان نے ایسا حملہ کیا کہ وہ غیر مسلم ہو گیا۔ اچھا وہ شادی بھی ہو گئی، اب وہ دوست حج کر کے واپس اسی راستے سے آئے کہ وہ دوست کدھر رہ گیا، حج پہ ہی نہیں آیا۔ واپس آئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتا چلا کہ وہ بندہ تو غیر مسلم ہو گیا تھا، مگر اس دوران اس کا انتقال بھی ہو گیا، یعنی بے ایمانی کی موت مرا۔ قبر پر گئے، وہاں دیکھا تو 2 بچے بھی تھے، اس کی بیوی تھی، سب رو رہے تھے۔ تو بیوی سے جب داستان سنی تو یہ بھی 2 دوست تھے، رونے لگے کہ ایسا ہو گیا، اس کا ایمان ہی چلا گیا، بے ایمان مر گیا۔ عورت نے پتہ کیا بتایا؟ تو عورت نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ہم اس کی عبادت کے گواہ ہیں، اس کے زہد اور تقوی کے گواہ ہیں، یہ بڑا نیک تھا، بڑا عبادت گزار تھا، ہمیں افسوس یہ اس کا ایمان چلا گیا۔ اللہ کی شان دیکھو، جب اس عورت نے اپنے سابقہ شوہر کی عبادت و تقوی کے بارے میں سنا، وہ عورت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ ہائے ہائے ہائے، یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے کہ جس عورت کی وجہ سے اس نے ایمان ختم کیا وہ عورت مسلمان ہو گئی، مگر اس عبادت گزار کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ ہم اللہ سے آج کے دن اس کے گھر میں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت رکھنا، اے اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، ہمیں برے خاتمے سے بچا، اے اللہ جب قبر میں جائیں اللہ ایمان سلامت لے کر جائیں۔ یہ دعائیں کرتے رہیں، مال سلامت رہے، کاروبار سلامت رہے، بچے سلامت رہے، پتہ نہیں کتنی دعائیں کرتے ہیں۔ میں نہیں کہتا نہ کرو، مگر ایمان کی بھی تو دعا کرو نا، سب سے بڑھ کر تو ایمان ہے، وہ ہماری دعاؤں میں ہی نہیں ہے۔ اب آخر میں آئیے، ایمان سلب ہونے والے وہ کچھ کام جس کی وجہ سے ایمان سلب ہو سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت بعض علماء فرماتے ہیں برے خاتمے کے 4 بڑے اسباب ہیں۔ نمبر 1، نماز میں سستی۔ پلیز نماز نہ چھوڑا کریں، یہ نماز میں سستی یہ ایمان چھن جانے کا سبب ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا شراب نوشی، خدا کے واسطے شراب کے قریب بھی نہ جائیں۔ تیسرے نمبر پر والدین کی نافرمانی، خدا کے واسطے اپنے ماں باپ کی عزت کریں، پیار کریں، ان سے محبت کریں، ان کی رسپیکٹ کریں، ان کا دل نہ دکھاؤ۔
ماں باپ ناراض تو رب ناراض، ماں باپ راضی تو رب راضی۔ اور چوتھے نمبر پر علماء نے فرمایا مسلمانوں کو تکلیف دینا۔ کچھ لوگوں کی بڑی عجیب عادت ہوتی ہے، آلویز تکلیف ہی دیتے ہوتے ہیں، طنز کریں گے، گالیاں دیں گے، جھگڑا کریں گے، پڑوس میں ہے تو پڑوسی کو تکلیف، رشتہ دار میں ہے تو رشتہ داروں کو تکلیف، کاروبار کریں تو کاروباریوں کو تکلیف، جدھر جائیں ٹینشن۔ نہ کرو ایسا۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ، ایک تو اس کے گناہوں کا انبار آپ پر لگ رہا ہے، دوسرا اللہ نہ کرے ایمان ہی ختم نہ چلا جائے ہمارے ہاتھ سے۔ امیر اہل سنت نے کچھ اور اسباب بھی لکھے، چغلی کھانا اور اسی طرح حسد کرنا، بد نگاہی بھی برے خاتمے کا سبب ہے، فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنا۔ یہ تو نبی پاک کی حدیث ہے نا کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے۔ حدیث کا خلاصہ ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں حج فرض ہے پھر بھی حج نہیں کرتے۔ بس یار ذرا وہ بچی کی شادی کر لوں، ذرا گھر بنا لوں، ذرا کاروبار سیٹ کر لوں، خدا کے واسطے اگر آج مجھے کوئی ایسا میرا بھائی سن رہا ہے، میری کوئی ایسی بہن سن رہی ہے، اگر حج فرض ہے فرض ادا کریں۔ حج فرض پورا کیے بغیر مر نہ جائیں۔ زندگی میں ایک ہی بار تو حج فرض ہے، اگر پیسے ہیں، استطاعت ہے، جو اس کی تفصیل ہے تو حج کر لیں۔ اور اب آخر میں آئیے میں آپ کو کچھ وظائف بھی بتاتا ہوں جو علماء نے لکھے کہ جو ایمان کی سلامتی کا انشاءاللہ ایمان کی سلامتی کا سبب بنیں گے۔ اور وہ کیا ہیں؟ ایمان پر خاتمے کے 3 اوراد، روزانہ 41 بار۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ماشاءاللہ کوئی شخص حاضر ہوا کہ حضور میرے ایمان پر خاتمے کی دعا کر دیں، تو آپ نے دعا بھی فرمائی اور ارشاد فرمایا 3 وظائف دیے۔ 41 ٹائم روزانہ صبح کو یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت، اول آخر درود شریف، اور 41 ٹائم ایک بار مل کر پڑھ لیں، یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت۔ سوتے وقت اپنے سب اورات کے بعد جب سارے آپ ورد پڑھ لیں، وظائف پڑھ لیں، سورہ کافرون پڑھ لیا کریں، اور انشاءاللہ اس کے بعد کوئی گفتگو نہ کریں، سورہ کافرون کی تلاوت کر لیں، انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، پھر 3 بار صبح و شام ایک اور دعا ہے جس کا ورد کرنا ہے، اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم۔ انشاءاللہ یہ بھی پڑھیں گے تو اللہ نے چاہا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ اور بار بار کلمہ پاک پڑھتے رہا کریں۔ بڑا پرابلم ہے جناب، مرتے وقت سب کی تمنا ہے کہ اللہ مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری ہو، مگر پورا مہینہ گزر جاتا ہے کلمہ نہیں پڑھتے۔ بھائی زبان کلمے کی عادی ہوگی تو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا نا۔ تو میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں، کم از کم روز کی ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ افضل الذکر کہا گیا، سب سے افضل ذکر نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ تو پورا کلمہ پڑھتے رہا کریں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔